اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والرسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات اتنی بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات ملائکہ شامل ہو جائیں اللہم صلی اللہ محمد حضرت گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آلیبہ عزدران مظلوم کربلا دعا گو مولا کائنات برائے برادران کا رضا بھائی ان کے بٹوں مجھ کا یہ عظیم صبح ماتم اپنی برگاہ میں قبول فرمائے دعا گو مولا کائنات آپ کا چل کرانا اس بارگاہ میں قبول فرمائے دامن وقت میں کوئی لمبی چھوڑی طویل گنجائش نہیں ہے آپ کے بعد بھی 3 جگہ پر حاضر دینی ہے اور بہت سے علماء و ذاکرین تشریف فرما ہیں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ شریعت کا مسئلہ تو ہے ہی یہ نصیب کا مسئلہ ہے جو کسی بد نصیب کے نصیب میں نہیں ہے بسم اللہ پاک بی بی آپ کو سلامت جی بسم اللہ بسم اللہ جناب سیدہ آپ کو سلامت میرے علی ولی اللہ کو میرے علی شہنشاہ کو وارث حلقہ کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری نہ سنی ہونا ضروری نہ دیوبندی ہونا ضروری نہ اہل حدیث ہونا ضروری علی کو ماننے کے لیے والدین کی شرافت کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ میں نہیں کہہ رہا میرے نبی نے فرمایا یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو آئے 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 پاک بی بی آپ کو سامنے ایک بلند اور صلوات پڑھی یا محمد بسم اللہ بسم اللہ میر واقع شاہ جی بالکل آپ کی سوچ سے پہلے گفتگو کو ختم کر کے میں مشکور ہوں اپنے بیٹے تاثیر عباس کا انہیں اپنے وقت سے وقت ادا کیا ہے باقی ہمیشہ جی مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی عطا فرمائے میرے جہاں تک آواز جاری ہے میرے مسلمان بھائیوں ہم پہ الزام نہ لگاؤ کہ شیعہ جو ہے یہ علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں مجھے قسم ہے آدم کی آدمیت کی نوح کی نجابت کی ابراہیم کی خلت کی اسماعیل کی ذباحت کی عیسیٰ کی روحانیت کی موسیٰ کی کلیمائی کی موسیٰ کی کلیمائی کی حضور کے ختم نبوت کی سیدہ کی طہارت کی علی کی ولایت کی حسن کے حسن کی حسین کے شہادت کی سجاد کے عبادت کی باقر کے علم کی جعفر کی طہارت کی موسیٰ کاظم کے صبر کی رضا کے معجزوں کی تقی کی تقاوت کی نقی کی نقاوت کی عسکری کی حیبت کی مادی کی غیبت کی تورات کی زبور کی انجیل کی قرآن کی چادر میری آواز جا رہی ہے ہم علی کو نبی سے نہیں بناتے اتنی بڑی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں کافر ہے وہ بندہ جملہ پورا ہونے دینا کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے کافر ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا جناب سیدہ آپ کو سلامت ہو گئی مجلس بسم اللہ مل کے سارے ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے ادھر پاک بی بی آپ کو سلامت نعرہ حیدری اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک بی بی آپ بسم اللہ جناب فیصل بخاری صاحب تو جو ہے آپ کی کافر ہے وہ بندہ جو علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھائے اور منافق ہے وہ بندہ جو علی کو نبی سے ہٹائے ہمارا کلمہ ہی ہمارا مذہب ہے شیعہ مذہب اس کے کلمے پہ کھڑا ہے اسلام اس کلمے پہ موجود ہے سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پھر اشہد ان علی ولی اللہ میں نے آج سے 14 سال پہلے یہ جملہ کہا تھا آج پھر دوبارہ لاہور میں کہہ رہا ہوں ٹاؤن شپ کی تاریخی مجلس میں لائیو چل رہا ہے مسلمانوں علی ولی اللہ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ گستاخ نبی نہیں ہوتا آئے ہائے ہائے اللہ اکبر
بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سامنے میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں ہوتا, آپ نے بولنا ہوتا ہے. میں خدا کی لعنت بھیجتا ہوں اس بندے پر جو امام حسین کی مجلس میں ڈرامہ بازی کرے. ایک بلندر صلوات پڑھی آل محمد پر. سیدہ کونین آپ کو سلام علیکم. آئیے قرآن کے ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ الکتاب. سورہ رات 13واں سپارہ آخری آیت. یہ خاموشی نہیں ہے. میں مسائل بھی نہیں پڑھوں گا, آگے تاثیر پڑھیں گے. جو میں نے وعدہ کی انشاءاللہ اسے پورا کروں گا. اللہ قرآن میں شاہ فرماتا ہے بھائی نصیب شاہ جی, میرے حبیب ان کافروں سے کہہ دو, یعنی کافروں سے اللہ گفتگو نہیں کرتا. اللہ نے جب بھی خطاب کیا ہے فیصل بخاری صاحب مومنین سے کیا ہے. اللہ نے جب بھی قرآن میں کہا ڈائریکٹ کال کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اب میرے مسلمان بھائیوں یہ تو سارے کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا. پھر بابر شاہ جی یہ کوئی نہیں بتاتا ایمان والے ہیں کون. روزہ پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے. جو علی والا بیٹھا ہے بولے میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں. روزوں سے نہیں پتہ چلتا, نماز پڑھنے سے نہیں پتہ چلتا, حج کرنے سے نہیں پتہ چلتا, زکوٰۃ دینے سے نہیں پتہ چلتا, مدرسوں میں جانے سے نہیں پتہ چلتا, بڑی داڑھی رکھنے سے نہیں پتہ چلتا, محراب ہونے سے نہیں پتہ چلتا, کالاب ہونے سے نہیں پتہ چلتا, جہاد کرنے سے نہیں پتہ چلتا. یاد رکھنا صحیح بخاری پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا, صحیح مسلم پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا, سنن ابن داؤد پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا, جامع ترمذی پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا, جہادی تنظیموں میں جانے سے پتہ نہیں چلتا. یا رسول اللہ آمنہ کے چاند, سرو کائنات, فخر موجودات, کونین کعبہ, زہرا کے بابا, پیغمبر حسن جمال, مجموعہ غیرت و کمال, وادی صبر و استقلال. یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے مومن کون ہے منافق کون ہے. میرے نبی نے فرمایا بھری سبا میں میرے علی کے فضائل پڑھنا, چہرہ کھل جائے تو مومن, چہرہ پگھلے تو منافق. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ. جناب سیدہ آپ کو سامنے, جناب سیدہ آپ کو سلام. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, زبان کے ساتھ دل بولا, ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی شمل بولا. بولا آپ کو سامنے. جناب سیدہ اتنی بلند صلوات پڑھ دیا حبیب تیری گواہی کے لیے. بسم اللہ. ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا وارث ہے, کل کتاب کا عالم ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے. ولی کا بھی پاک اللہ ہے, وہ نبی کا بھی پاک اللہ ہے. جسے 14 سجدہ کرے وہ اللہ ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے. لیکن اسے کہا میرے 2 گواہ. بسم اللہ. میرے 2 گواہ. بخاری صاحب ایک محمد رسول اللہ, دوسرا وہ جو کل کتاب کا عالم ہے. نے غور کیا, جو کل کتاب کا عالم ہے, جو کل کتاب کا وارث ہے. مسلمانوں ہم پہ الزام نہ لگایا کرو, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے الزام لگانے کے. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے, وہ شیعہ ہی نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے. ہم سے صحابی مناؤ, یزید جیسا شرابی نہ مناؤ. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا ہم صحابہ کے قائل ہیں. خیر آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے. ابھی رکیے گا بالکل, میرے پاس سامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے. بخاری صاحب میں جملہ کہنے لگا ہوں. سیدہ کونین آپ کو زندگی دے. ایک اللہ کا کون گواہ, ایک میرا رسول اللہ. یہ خاموشی نہیں ہے, توجہ ہے. دوسرا وہ, اچھا برائے مہربانی مجلس میں بھی جس کا چہرہ نہیں نہ کھلتا فضائل علی میں, وہ نادرہ والوں سے رابطہ کرے. خدا کی عزت کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا. آپ کے تو سب کے چہرے کھلے ہیں. خطاب آپ سے نہیں ہے, خطاب علی کے دشمنوں سے ہے. ہائے ہائے ہائے, آج 56 ملک خاموش ہیں. علی والوں نے میدان میں آ کر دنیا کو بتا دیا اسرائیل تو ابابیل نہیں, تو ہاتھی ہے, ہم ابابیل ہیں. ہائے ہائے, نعرہ حیدری. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. انقلاب پہ بھی بات کیا کرو. مجھے پرسوں ایک تکونی داڑھی والا ملا, آپ کے خطیب تو صرف یہاں ہوتے ہیں نا وسیم بھائی, مجھے انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. مجھے کہتا ہے تم نے چھیڑ تو لیا ہے. میں نے کہا پھر, اسے کہا انجام بڑا غلط ہوگا. میں نے کہا مثلا, اسے کہا اسرائیل کے پاس بارود کی طاقت ہے. میں نے کہا خاموش, شیعوں کے پاس درود کی طاقت ہے. آئے ہائے
بولو علی والا جہاں بیٹھے ہو. اور سنو مسلمانوں، آپ کو جی بسم اللہ. شہید ناصر باز نے کہا تھا ان کی محبت میں داڑھی بھی نکلی تو تکون. جی بسم اللہ. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. شیعہ مذہب عقل کا مذہب ہے، شیعہ مذہب دانائی کا مذہب ہے. مولوی اسماعیل نے کہا تھا عقل ہے تو وہ نہیں، وہ ہے تو عقل نہیں. مولا آپ کو سامنے کے جہاں تک قیامت واسعی کی آواز جا رہی ہے، ہمیں نہ آزماؤ. ہم بڑی مہذب قوم ہے. کہاں ہے وہ نعرہ لگانے والے کہ شیعہ مصلحت پسند ہے، انہیں لڑنا نہیں آتا. ہاں ہمیں فساد کرنا نہیں آتا، لیکن جب جہاد کی باری آئے رب محمد کی قسم ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہمارے لیے مرنا زیارت علی کا بہانہ ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے ادھر، ہائے ہاتھ اٹھاؤ جس کا، ہائے ادھر، ہائے ادھر، ہائے ادھر، ہائے ادھر، ہائے نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سعید آپ کو کوئی غم نہ. ایک اللہ، ایک دری گواہی کے لیے بسم اللہ. ایک محمد رسول اللہ، دوسرا وہ گواہ جو کل کتاب کا عالم ہے. وسیم شاہ جی آج ایک جملہ کہہ رہے ہوں. فیض بخاری صاحب، ایک دن کبھی سید زادہ میرے باپ کی طرح، ایک دن کبھی سید زادی میری ماں کی طرح. جس قوم میں ادب نہیں رہتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. شیطان با علم تھا، با ادب نہیں تھا. پتہ نہیں کسی نے جملے پر غور کیے. با علم بڑا تھا مگر با ادب نہیں تھا. یہ پنکھا میری طرف سے ہٹا دیں، پنکھا ملنگ صاحب ادھر کر دیں. دیکھنا میری طرف. آج ایک جملہ کہنا، صبح تک نہ بولو میں علی علیہ السلام کا نوکر ہی نہیں. آج یہ جو یہودی اور سعودی کے ٹکڑوں پہ پل پل کا کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبی ان پڑھ تھے. ان پڑھوں کی اولادوں تو ڈالا وہ نہ بولے، اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں کی اولادوں، رات کے صحرا میں قافلے لوٹنے والوں کی اولادوں، خدیجہ سے قرضے معاف کروا کر کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں. ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ یہودی اور عیسائیوں پہ حملے پہل بعد میں کرنا، پہلے خود شان رسالت کو پڑھنا سیکھو. آج کہتے ہو کہ میرے نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. ابو جہلوں کی اولادوں، 13 رجب کو جس کا علی زبان سود کر تورات زبور انجیل اور قرآن سنا کر دنیا کو بتایا، جس کا علی آتے ہی چاروں کتابیں سنائے، اس کا نبی کیسی الفاظ. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا یا نعرے سنا دو میرے ساتھ، کوئی نعرے والا نہیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ. بس بیٹا بسم اللہ. پیر فاقت صاحب زندہ ہوا. سبحان اللہ. آج بڑا آہا اچھا آئے ہائے. بسم اللہ بسم اللہ. حیدری خبردار ملو، میرے علی پہ تحقیق نہ کیا کرو. ملا سو جائے تو وضو نہیں بچتا، علی سو جائے توحید بچتی ہے. آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کس نے غور کیا. بابا کر شاہ میں جملہ کہہ گئے ہو، ملا سو جائے وضو نہیں بچتا. اتنی اوقات ہے تیری. نماز فجر پڑھی، اللہ میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن نبی کی محبت میں ہاں یہ ساتھ شرط ہے، ورنہ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. بن حب اہل بیت عبادت تو جو ہے آپ کی. بس آخری جملہ سنیں اور آج ایک فکر دینے ہیں ٹاؤن شپ میں. 36 سال ہو گئے بی بی کے اس پاک ممبر پر نوکری کرتے ہوئے. 36 سال کا ایک تحفہ دے رہا ہوں. آپ نے اتنی مجھے داد دی ہے، میری زندگی کے اتنے دن نہیں، اتنے لمحے نہیں. میں اپنی قوم پہ ہمیشہ خوش رہتا ہوں. میں علی کے پاکیزہ شیعوں کو عزت دیتا ہوں. خبردار ممبر پر اپنی عالمانہ اور ذاکرانہ تکبر میں کبھی علی کے شیعوں کی توہین نہ کرنا. علی کا شیعہ بننے کی خواہش تو ابراہیم نے کی ہے. ہائے ہائے ہائے، تمہیں کیا پتا یہ کتنے عزت والے ہیں، تمہیں کیا پتا یہ کتنی محبت والے ہیں. جتنا بڑا خطیب ہے، جتنا بڑا ذاکر ہے،
وہ شیعہ نے حیدر کرا. ایک بلندر صلوات پڑھی. بسم اللہ بابا. بسم اللہ. باقی ضروریت شاہ ایک بلندر صلوات پڑھی آل محمد. بسم اللہ. جناب سید آپ کو سوال. بس آخری جملہ, چونکہ ذاکر پہ ذاکر آ رہے ہیں اور میں زیادہ طوالت نہیں کرنا چاہتا, آخری فکر دے رہا ہوں. باجی آج ممبر امام حسین علیہ السلام پر 36 سال کی محنت کی فکر دے رہا ہوں. آپ نے اتنی داد دی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں, لیکن اس آخری فکر پر آج بوڑھا, نوجوان, ماتمی, عزادار, خطیب, ذاکر سب کو بولنا پڑے گا چونکہ بات اتنی خوبصورت ہے. اچھا, جب نبی نے نہیں جملے چھوٹے رہ گئے, میں خود اپنے جملوں کی تردید کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ نے 13 رجب کو ہاتھوں پہ علی اللہ اٹھایا. ہائے 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 ہائے, ایسے نہیں میرے جوانوں, کنجوسی نہ کرنا. علی پہ جوان خاموش ہو جائے تو قوموں کے مقدس ہو جاتے. آخری جملہ, لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد باقا میں شادی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ بلند ہوا. پیر ذریت شاہ سے لے کر بابا وسیم شاہ تک, وسیم شاہ سے لے کر فیصل بخاری تک, وہاں سے لے کے میرے بیٹے ذاکر عربیت, تاثیر عباس تک, کرامت باسیدی کا ٹاؤن شپ کے تاریخی اجتماع میں چیلنج ہے. آج سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پھل پھل کر تاریخ میں علی کا نمبر ڈھونڈنے والا جسے نبی بلند کرے اس کا باپ بھی گھٹا نہیں سکتا. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے نا, مل کے سارے بسم اللہ بسم اللہ. حیدری تو 3 موقعوں پر نبی نے بلند کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, ایک خانہ کعبہ کے اندر 13 رجب کو, دوسرا فتح مکہ میں اپنے کاندھوں پہ کھڑا کیا, تیسرا غدیر کے میدان میں. ہائے ہائے, جملہ بس ختم کر رہا ہوں نا. خدا کے مکان میں بھی نبی نے علی کو بلند کیا, غدیر کے میدان میں بھی میرے نبی نے علی کو بلند کیا. آخری جملہ, یہ تحفہ دینے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں تحفہ تو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. تحفہ نہ ہو تو میں علی کا نوکر ہوں, مگر بولے گا وہی جس کے عقیدے کو فالج نہیں. علی کو سوچنے والا شوم مجھے داد دینے کی زحمت نہ فرمائے. استثناء ہے وہ داد سے, وہ داد نہیں دے گا. امام حسین کے ذاکر ہونے کا حق پھر بھی ادا ہوگا. علی ہماری داد کا محتاج نہیں ہے. جو روایتوں سے اپنا قد بلند کرے اسے علی نہیں کہتے. جس کے سر پر قرآن کی آیت تاج بن کے سجے اسے علی کہا. ہائے ہائے ہائے, سنو کرامت میں سے علی کا جملہ. مصطفیٰ نے جب علی اللہ کو ہاتھوں پہ بلند کیا, ابھی رکے کوئی بات نہیں چاہیے. نبی نے کہا یا علی, جی میرے مصطفیٰ جی, اپنے پاکیزہ ہونٹ کھولو. علی نے اپنے پاکیزہ لب کھولے. نبی نے اپنی پاکیزہ زبان دہنے امامت میں اتاری. مجھے جملہ کہنے دو, جو رہ گیا وہ رہ گیا. کچھ اسٹیشن سے 40 مار کی طرح گزر جاؤں گا. بس نبی نے کعبے میں علی کو زبان دے دی. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ اس کے بعد میرے نبی نے کہا اقرا یا علی. علی کی عزت کی قسم, آخری جملہ. لیکن میری پاک بی بی نے چاہا, آقا زادی نے چاہا, ان 14 نے چاہا, ان کے پاک اللہ نے چاہا, اولیاء غوث کتب کلندر اوداد ابدال کی دعاؤں نے چاہا, سادات عظام کی دعاؤں نے چاہا, تو میری زندگی کا سب سے بڑا جملہ ثابت ہوگا. میں مر بھی گیا تو آنے والی میری 7 نسلیں انشاءاللہ یہ جملہ پڑھے گی. باجی غور فرمائے گا, میری تو دیکھنا. نبی نے اٹھا کے نا جب منہ میں زبان دی تو کہا یا علی کچھ سناؤ. بہت بڑا تاریخی جملہ. پورے مجمع میں میری موتبانہ التماس سے چیلنج نہیں, میں اتر جاؤں, میرا لحاظ نہیں کرنا. آپ نے کہنا کرامت باز ممبر حسین پہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, آپ معافی کے قابل نہیں ہیں, ایکسکیوز کیجئے. ہم نے فلاں عالم سے سنا, ہم نے فلاں خطیب کی کتاب سے پڑھا. محنت ہو, نقطہ ہو, نقطے کے لیے تو پھر اسے علی ولی اللہ کا پاکیزہ نقش بنا کر اپنے گلے میں ڈال لو.
تاکہ کسی ملا کی کوئی بات آپ پہ اثر نہ کرے، اس کا سارا جادو ختم ہو جائے۔ نبی نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ جیسے میرے پاس وقت کم ہے، میں آیا، رضا بھائی نے کہا تھا چل کرامت عباس لمبا نہیں پڑھتے، کچھ پڑھ دو۔ اب انہوں نے مجھے فرمائش نہیں کی کہ یہ سناؤ، انہوں نے کہا کچھ پڑھ دو، کچھ مراد ہے تھوڑا۔ میں نے 5 منٹ پڑھا، 10 منٹ پڑھا، یا علی یا علی، ٹھیک ہے نا۔ نبی نے فرمایا کچھ سناؤ۔ جب نبی نے کہا نا کچھ سناؤ، علی نے تورات سنائی۔ نا آج بولنا پڑے گا، میں نے کبھی زبردستی داد نہیں کی، آج بولنا پڑے گا، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ بیٹا جلالہ کیمرہ موو کر، میرا بیٹا مووی والے ہاتھ اٹھاؤ جسے سمجھ آئیے۔ نبی نے کہا کچھ سناؤ، علی نے تورات سنائی، علی نے زبور سنائی، علی نے انجیل سنائی، علی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنایا۔ اور ملا سوچ، نبی نے کچھ کہا، علی نے 4 کتابیں سنا دی۔ اگر نبی کہتا کل سنا دے، ہائے ہائے، کوئی یہاں بولنے والا دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ آئے در آئے در آئے در آئے در آئے در، بولو بولو سخی سرداری کلندر ماس عریم مانا عریم مانا عریم مانا۔ کیا کہنے